دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے رجا CSC یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، رجا CSC۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، اسی سے متعلقہ گفتگو چل رہی تھی۔ خاموشی جو ہے فکر آخرت سے اگر خالی ہو تو یہ بھی غفلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے وہ لغو یعنی فضول ہے، اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ غفلت ہے، اور جو نگاہ عبرت سے خالی ہے وہ فضول و بیکار ہے۔ وہ شخص مبارک ہے جس کے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، جس کی خاموشی میں فکر و سوچ ہے، جس کی آنکھ میں عبرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گھڑی بھر کے غور و فکر آخرت کے معاملے میں سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو ایک گھڑی آخرت کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محض لذت کے لیے زیادہ کھانے پینے کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے۔ پیٹ جب زیادہ بھر جاتا ہے تو مستی زیادہ سوجتی ہے اور زبان بھی قینچی کی طرح چلنے لگتی ہے، اور جب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، زیادہ بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخت بھوک برداشت کرتے اور شکم سیری نہ کرتے تاکہ ان کی خاموشی زیادہ ہو اور ان کا کلام اور فضول گوئی کم ہو، جیسے کہ علماء متقدمین کی عادت مبارکہ تھی کہ جس کا پیٹ خوب بھرا ہوا ہوتا اس کا بے فائدہ بولنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کھاتے، بلکہ اکثر و بیشتر وہ بھوکے رہا کرتے تھے۔ بھوکے رہنے کی ایک یہ بھی تھی کہ ان کے اندر سستی اور غفلت نہیں آتی تھی، وہ کم بولتے تھے۔ بغیر بھوک کے کھانے والا باتوری ہوتا ہے۔ محمد راہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے پیٹ میں فضول کھانا بھرا اس کی زبان سے بھی فضول باتیں نکلیں گی۔ تیر و تلوار سے صرف جسم گھائل ہوتا ہے مگر زبان کی وجہ سے دل گھائل ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے طعن و تشنیع کرنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کے نشانے کبھی خطا نہیں ہوتے۔ جو شخص اپنی زبان کو قیدی بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ یقیناً بے شمار فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں، یعنی سب سے زیادہ قید رکھنے کی اگر کوئی چیز ہے وہ تو زبان ہے۔ کہ انسان اگر کسی پر تیر چلاتا ہے تو ممکن ہے تیر کا نشانہ چوک جائے، لیکن جب زبان کسی پر چلاتا ہے تو اس کا نشانہ نہیں چوکتا اور اس کا وار جو ہے وہ سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ زبان کو قید میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بات 2 ہونٹوں میں نہ سمائی اب وہ کہیں نہ سمائے گی۔ بولنے سے پہلے ہی اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ کہیں بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات تیر کی طرح ہے، اگر تیرے پاس سے نکل جائے تو وہ دوسرے کی ملک ہو جائے گی اور اب اس کا مالک تو نہیں ہوگا۔ یعنی زبان سے اگر تو نے کچھ کہہ دیا، بول دیا، تو اب یہ واپس آنے والا نہیں ہے، اب تو یہ کسی اور کی ملک ہو چکی ہے، تیری ملک سے یہ نکل چکی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ جس کی زبان ہر کسی کی بات کو قینچی کی طرح کاٹتی چلی جاتی ہوگی وہ دوسروں کی بات کبھی نہ سمجھ سکے گا، بلکہ فضول بک بک کرنے والے کا تو دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ زیادہ بک بک کرنے والے کی زبان سے کفریات نکلنے کا بہت ہی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ خاموشی سے آدمی میں 2 خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اول تو دین اس کا سلامت رہتا ہے۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے
تو اس کا دین بھی محفوظ رہتا ہے، دین سلامت رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دوسرے کی بات خوب سمجھتا ہے، یعنی جو خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ دوسروں کی باتوں کو بہت اچھے انداز میں سمجھ لیتا ہے۔ بشر راضی دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے معاملے میں کس چیز سے تشویش فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے، اور یہ کہہ کر اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ زبان سنبھالنا مال سنبھالنے سے زیادہ دشوار ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ دولت کو انسان تجوری میں بند کر کے محفوظ رکھ سکتا ہے، زیادہ خزانہ ہو تو مسلح پہرہ دار بٹھا کر بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آدمی کو زبان کا روکنا روپے پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ دیکھا جائے تو نابینا فائدے میں رہتا ہے، نامحرموں کو تاکنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، کسی کا ستر دیکھنے وغیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح گونگا بھی زبان کی بے شمار آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی نابینا ہو جسے دکھائی نہ دیتا ہو تو ان تمام گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، اسی طرح کوئی گونگا ہو تو وہ زبان کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی۔ عورتوں میں دیکھا جائے تو یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، وہ زیادہ باتونی ہوتی ہیں، بلکہ اگر چار عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں تو پھر خاموش رہنے کا مطلب ہی نہیں، کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہوں پھر خاموشی وہ اختیار نہیں کر سکتی۔ روایت میں ہے کہ ایک زبان دراز عورت جو ہے آپ نے دیکھی، فرمایا اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا ہوتا۔ تو ہماری وہ پیاری اسلامی بہنیں اس واقعے سے درس حاصل کریں جو ہر وقت تیری میری اور لگائی بجھائی میں مگن رہتی ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر سے فرصت نہیں پاتی۔ غور کریں ایسی بیکار اور باتونی خواتین کے بارے میں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو ایسی باتونی ہوتی ہیں، کیا فرمایا کہ اگر وہ گونگی ہوتی تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا۔ ایک شاعر کا کلام ہے کہ علم زینت ہے اور خاموشی سلامتی ہے۔ علم زینت ہے اور خاموشی سلامتی ہے، اور جب کبھی بولنا پڑے تو زیادہ نہ بولو۔ تم نے خاموشی پر کبھی ندامت نہیں اٹھائی ہوگی، مگر کلام کر کے بہت دفعہ جو ہے پیشمانی اٹھائی ہوگی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ تم خاموش رہے ہو تب تمہیں ندامت اٹھانی پڑی ہو، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن ایسا بارہا ہوا ہوگا کہ تم بے جا بولے ہوگے تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی۔ تو یہ دانا کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے۔ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص زبان کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے میں اس کو اچھے عمل کرتے دیکھتا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو کوئی زبان کو بے سوچے سمجھے قینچی کی طرح چلاتا ہے، اس سے پھر جھوٹ غیبت سب کچھ صادر ہوتا رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا ہنسی مذاق بھی بہت کرتا ہے، اور اکثر اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہوتی ہی ہے۔ یاد رکھیے مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے نا میں تو مذاق کر رہا تھا، تو جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے مذاق میں بولا جائے یا پھر جو ہے ویسے بولا جائے۔ البتہ مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ حضرت ہلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لفظ آدمی اللہ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضامندی حاصل ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے باعث قیامت تک کی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ، ایک بات، ناخوشی کا سرزد اس کی زبان سے ہوتا ہے
اور یہ نہیں معلوم ہوتا اس کو کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھ دیتا ہے۔ آج کل ہمارے بعض بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کے جھمیلوں میں بیٹھ کر خوب الٹے سیدھے اور من گھڑت قصے اور لطیفے سناتے ہیں۔ وہ ذیل کی حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کریں۔ مدنی آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش یہ کیا کریں کہ اکثر و بیشتر ہم خاموش رہیں اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں۔ اپنی زبان سے جب بولیں تو اچھا بولیں، فائدہ مند بولیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کریں، حمد کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور یہ بے ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے، غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے۔ لہذا ہمارے پیارے آقا تاجدار گون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل وغیرہ یہاں پر آپ کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تھے تو لہجہ جو ہے وہ درمیانی ہوتا تھا۔ آج کل ہم لوگ جس طرح چلا چلا کر اپنے دوستوں میں بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شریف میں اعتدال ہوتا، یعنی نہ زیادہ بلند آواز ہوتی نہ ہی اتنی پست کہ مخاطب سن ہی نہ سکے۔ بیان بالکل سادہ اور عام فہم اور واضح ہوتا کہ ہر سننے والا سمجھ لیتا، ضرورتاً ایک ایک بات کو تین تین بار بھی دہراتے تاکہ مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام بڑا واضح ہوتا تھا، ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرات، کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، الفاظ بھی سادہ شستہ صاف صاف ہوں، زیادہ ادق مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں کہ اس طرح اگلے پر آپ کی علمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے گی مگر مدعا خاک بھی سمجھ میں نہ آئے گا۔ جیسے کہ ایک بار وزیر زراعت اور آبپاشی ایک گاؤں کے دورے پر تھے، کسانوں کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا، باقی لوگ دفتر کے باہر کھڑے رہے، اپنے ایک نمائندے کو اندر اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ کسان اندر پہنچا تو وزیر صاحب نے سر اٹھا کر دیکھا، پوچھا تمہاری کشت زار پر امسال تقاطر امطار ہوا یا نہیں؟ ان پڑھ کسان نے جب یہ جملہ سنا تو جھٹ باہر نکل آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا وزیر صاحب تلاوت فرما رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، وزیر صاحب اگر علمیت نہ بکھیرتے تو کسان پریشان نہ ہوتا، حالانکہ وہ تلاوت نہیں تھی، وزیر صاحب نے بات ذرا بنا سجا کر پیش کی تھی۔ ان کے جملے کا معنی تھا تمہارے کھیت پر اس سال بارش ہوئی یا نہیں، جملے کا یہ معنی تھا۔ لہذا جب بھی بات چیت کریں تو عام فہم ہونی چاہیے، یہی سنت ہے، اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی ان کا غلط استعمال نہ کرے تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے
اپنی داڑھوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو زبان کی حفاظت کر لے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے تو کس قدر اس کے لیے بشارت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں کی برائی سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روزانہ صبح تمام اعضائے بدن زبان سے التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہی تو ہم عافیت میں رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم پر مصیبت آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی دیگر اعضاء کی ہوگی۔ جنت کی عظیم الشان محل اچھی گفتگو کرنے والے کو ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے وہ حسین و دلکش محل جن میں شیشے کے مانند آر پار نظر آتا ہے، اچھی گفتگو کرنے والوں کو عطا کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، جو اچھا کلام کرے۔ اچھی بات کرنا چپ رہنے سے افضل ہے، اور چپ رہنا بے مقصد بات کہنے سے افضل ہے، جبکہ بری بات کہنا تو ہر وقت برا ہی برا ہے، اور اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اچھے اخلاق والے اسلامی بھائی قیامت کے روز، قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے، اور دونوں جہاں میں محبوب بھی ہیں۔ باطونی لوگ سرکار کو ناپسند ہیں، یعنی جن حضرات کے، جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں، سبحان اللہ، جن کے کردار اچھے ہیں، جو اچھی گفتگو ہمیشہ کرتے ہیں، اپنی گفتگو سے، اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو میرے آقا تاجدار کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، باچھیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور اسے فضولیات و لغویات سے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات و نقصانات اسی زبان سے رونما ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی تو کہا ہے، ایک چپ سو کو ہرائے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے دل میں قساوت، سنگ دلی، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول یعنی لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ یعنی تو
جو بیہودہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمیشہ بک بک کرتے رہتے ہیں تو اس سے بے برکتی آتی ہے، رزق میں بھی بے برکتی آتی ہے اور زندگی میں بھی بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی فضول باتوں کو اپنی زبان سے نہ کریں، بلکہ ہم جب بھی بولیں تو اچھا بولیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بولیں، اور فضول باتوں سے ہم پرہیز کریں اور بری باتوں سے تو بالکل ہی اجتناب کریں۔ فضول باتیں کرنے سے کس قدر نقصان اور خسارہ ہے تمام روایات کی روشنی میں ذکر ہوا تھا۔ آج آپ سماعت فرمائیں کہ دل اور زبان یہ جسم کے بہترین اعضاء بھی ہیں اور بدترین اعضاء بھی ہیں۔ دل اور زبان یہ جسم کے اندر دو اعضاء ایسے ہیں جو بہت اچھے بھی ہیں اور بہت بد بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے۔ پہلی حکمت جو ان سے ظاہر ہوئی یہ تھی کہ آقا نے کہا اے غلام یہ بکری ذبح کر دو اور اس کے گوشت کا بہترین ٹکڑا ہمارے پاس لاؤ۔ آپ دل اور زبان لے آئے۔ ایک بار آقا نے پھر کہا کہ بکری ذبح کرو اور گوشت کا بدترین حصہ کاٹ لاؤ۔ آپ پھر وہی دل اور زبان لے آئے۔ آقا نے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ یہ دونوں درست ہو جائیں تو پورے بدن میں ان سے بڑھ کر بہترین اور کوئی حصہ نہیں، اور اگر یہی خراب ہو جائیں تو ان سے بڑھ کر بدن کا بدترین اور کوئی حصہ نہیں۔ تو سب سے پہلی جو حکمت آپ کی ظاہر ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ جب آپ کے آقا نے حضرت حکیم لقمان سے کہا کہ تم بکری ذبح کرنے کے بعد سب سے بہترین حصہ لے کر آؤ، تو دل اور زبان لے کر گئے، اور بدترین مانگا تب بھی یہی لے کر گئے۔ یاد رکھیے زیادہ باتونی شخص جھوٹ، غیبت، چغلی، مسلمان کو گالی دینا وغیرہ کبیرہ گناہوں میں اکثر مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح مالدار شخص مال کی فراوانی کی وجہ سے عموماً تکبر اور عیش و تعیش میں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ جس کا مال کثیر ہوگا اس کے گناہ کثیر ہوں گے، اور جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ مبتلا عذاب ہوگا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں، ایک ہمدرد مہربان اسلامی بھائی کے پاس آؤ۔ لوگ آس پاس جمع ہو گئے تو فرمانے لگے لوگوں تم میں سے کوئی شخص جب دنیا کے کسی شہر کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو زاد راہ کے بغیر سفر نہیں کرتا، تو وہ شخص کیسا ہے جو آخرت کا سفر بلا زاد راہ کرنا چاہتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا اے ابو ذر ہمارا زاد سفر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز، قبر کی وحشت گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، اور سخت گرمی کے روزے قیامت کے دن کے لیے، اور مساکین پر صدقہ کرنا تاکہ تم کو سخت دن کے عذاب سے نجات ملے، اور دوسرے بڑے بڑے امور کے لیے حج کرنا۔ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ طلب دنیا کے لیے اور ایک حصہ طلب آخرت کے لیے۔ اس کے علاوہ تیسرا حصہ بنانا مضر ہے، مفید نہیں۔ اسی طرح اپنی بات چیت بھی 2 طرح کی بنا لو، ایک وہ جو تمہاری دنیا میں کام دے، دوسری وہ جو آخرت میں کام آئے، اور تیسری مضر ہے، مفید نہیں۔ پھر فرمانے لگے آہ مجھے اس دن کے غم نے ہلاک کر دیا ہے جس کی میرے پاس کوئی تلافی نہیں۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا میری امیدیں میری عمر سے بھی تجاوز کر گئیں اور میں اپنے عمل سے غافل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے باوجود اپنے بارے میں انکساراً فرما رہے ہیں کہ میں اپنے عمل سے غافل ہو گیا ہوں۔ تو پھر ہمارا کیا بنے گا کہ ہم تو کوئی نیکی کر بھی نہیں پاتے، اور اگر ٹوٹی پھوٹی عبادت کر بھی ڈالی تو شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو بہت نیک ہے، تو شریف آدمی ہے، اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہم بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں
کہ ہاں واقعی ہم نیک آدمی ہیں۔ اس واقعے سے خصوصاً ہمیں انکساری کا درس حاصل کرنا چاہیے کہ خواہ ہم کتنے ہی نیک کام کریں، کتنے بھی نیک کام کریں، خود کو گناہ گار ہی تصور کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور سخت دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، عیب جوئی وغیرہ گناہوں کی باتوں کے بارے میں تو ان کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف زائد بات چیت سے بچنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے کہ میری زبان سے زائد باتیں نہ نکلیں، زائد کلام نہ کروں، تو بچنے کے لیے منہ میں ہمیشہ پتھر لیے رہتے تھے، ہمیشہ منہ میں پتھر لیے رہتے کہ منہ میں پتھر رہے گا تو میں کم بولوں۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کو اٹھتے تو کاغذ قلم اپنے پاس رکھتے، اور اگر دن میں کوئی فضول بات کہتے تو شام کو اس پر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، یعنی اپنے آپ سے پوچھتے کہ ایسا کیوں کہا، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت معلوم ہوا ہے کہ منہ میں پتھر ڈالے رہتے تھے۔ آپ نے یہ عمل کئی سال تک کیا، حتیٰ کہ آپ کو کم گوئی خاموش رہنے کی عادت ہو گئی۔ آپ اس پتھر کو صرف کھانے یا نماز کے وقت نکالتے تھے، اور یہ سب کچھ اس خوف سے کرتے کہ غیر ضروری باتیں نہ کریں۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے زبان نکال کر فرمایا، اس نے مجھے مسائل میں ڈالا ہے۔ افسوس، آج کل اگر کوئی بک کرتا ہے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ہنس ہنس کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مگر ہمارے اسلاف دل و زبان دونوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب کسی باطونی شخص کو زیادہ باتیں کرتے دیکھتے تو اس کو فرماتے باتیں کم کیا کرو۔ لوگوں کو محض متاثر کرنے کے لیے چکنی چپیڑی باتیں کرنا اور یوں انہیں اپنا معتقد بنانا سخت مذموم فعل ہے۔ نیچے دی ہوئی حدیث سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو اگرچہ بظاہر نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اپنے نفس کی خاطر گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بات کہنے کے مختلف انداز اس لیے سیکھے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو قید کرے، یعنی لوگوں کو اپنا قائل کرے اور معتقد بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نہ فرض قبول فرمائے گا اور نہ نفل، یعنی جو صرف اس لیے اچھی باتیں سیکھے، اچھے انداز سیکھے کہ لوگ جو ہے اس پر مائل ہو جائیں، اس کے قائل ہو جائیں، اس کے معتقد بن جائیں، تو دیکھیے کس قدر اللہ اکبر سخت وعید ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مشکا شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول ہو نہ نفل قبول۔ سخت گرمیوں میں روزہ رکھ لینا اتنا مشکل نہیں ہے، عام طور پر مسلمان رکھ بھی لیتا ہے، لیکن فضول باتوں کی عادت چھڑانا یہ بہت ہی مشکل امر ہے۔ جیسے کہ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بیکار کلمہ چھوڑ دینا نفس کے لیے ایک دن کے روزے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات سخت گرمی میں روزہ تو رکھ لیتا ہے مگر لغو کلمہ فضول بات ترک نہیں کر سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فضول باتوں کی عادت نکال دینا واقعی مشکل ترین عمل ہے، جس کے لیے فضول باتوں کی عادت نکال دینا جتنا مشکل ہے اتنا ہی اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ جس عمل میں جس کے لیے جتنی دشواری ہوتی ہے نا، اس کو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نیک عمل دنیا میں جتنا گرا مشکل ہوگا، قیامت کے روز میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزنی ہوگا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ جب وضو ناگوار ہو اس وقت وضو کرنے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، ظاہر سی بات ہے ٹھنڈی میں وضو کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، تو اب ایسے عالم میں وضو کرنا یہ دگنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن پاک میں جس کی زبان اٹکتی ہو پھر بھی وہ تلاوت کرے، اسے دگنا ثواب دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو کھانے کی چیز کو خصوصاً جس کی خواہش ہو رہی ہو اللہ کی رضا کے لیے ترک کرے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا پیارے بھائیوں،
جی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم بولتے ہی چلے جائیں، لیکن ہم کم گوئی کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ضرور انشاءاللہ ثواب پائیں گے۔ عاشقانہ شش نشاں است اے پسر آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے مندرجہ بالا اشعار میں علامات عشاق کا بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں عاشق کی یہ 6 علامات ہیں۔ نمبر 1 سرد آنکھیں، دوسرا چہرے کا رنگ زرد ہونا، تیسرا آنکھیں اشکبار، چوتھا کم کھانا، پانچواں کم بولنا، چھٹا کم سونا۔ انسان کو ہمیشہ جب بھی وہ بولے تو سوچ سمجھ کر بولے، فضول باتوں سے وہ ہمیشہ پرہیز کرے اور بری باتوں سے ہمیشہ وہ بچے۔ فضول باتیں لکھنے کی فرشتوں کو زحمت نہ دے، ہر انسان کو یہ نیت کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں فضول یعنی غیر ضروری گفتگو کی 4 وجہ سے مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ فضول یعنی گفتگو ایسی جو لا یعنی گفتگو ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے حیا کرے اور فضول باتیں لکھنے کی ان کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ مطلب یہ کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو ہمیشہ اس کی گفتگو، اس کی بات چیت جو ہے وہ کام کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ فضول باتیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جو محافظ فرشتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو جو ہے اس کی لا یعنی گفتگو یعنی جو بالکل بیکار تھی، فضول تھی، اس کو بھی لکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 وجہ سے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ فضول لا یعنی گفتگو جو ہے وہ کبھی نہ کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو۔ اس بنا پر چاہیے کہ فضول گفتگو سے بچے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جب ہمیشہ جو ہے ہم بولتے رہیں گے، بگ بگ کرتے رہیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں وہ تمام کی تمام باتیں درج ہوں گی، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام لغو اور بیہودہ باتوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال ہمارا رجسٹر جو ہے ہو اور ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بندے کو قیامت کے روز کہا جائے گا، قیامت کے دن بندے کو کہا جائے گا اپنے اعمال نامے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق کی روبرو پڑھ کر سناؤ۔ اس وقت حشر کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ انسان پیاس کی شدت سے مر رہا ہوگا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ ایسے حالات میں اپنے ایسے نامہ اعمال کو پڑھنا جو فضول اور بیہودہ گفتگو سے پر ہو، کس قدر تکلیف دہ چیز ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ زبان سے سوائے اچھی بات کے کچھ نہ نکالے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بندے کو فضول اور غیر ضروری باتوں پر ملامت کی جائے گی اور شرم دلائی جائے گی اور بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرم و ندامت کی وجہ سے انسان پانی پانی ہو جائے گا۔ جو شخص نصیحت کا آرزو مند ہو اس کے لیے یہ 4 باتیں کافی ہیں جو اوپر ذکر کر دی ہیں۔ یعنی جو لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور جن کی تمنا اور طلب رہتی ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے یا کوئی نصیحت کی بات پہنچے، تو یقیناً ان لوگوں کے لیے یہ 4 باتیں نصیحت کے لیے کافی ہیں جو ابھی ذکر ہوئی ہے کہ اگر ہم فضول باتیں کریں گے تو فرشتوں کو لکھنا پڑیں گی۔ دوسرا ہماری فضول اور بیہودہ باتوں سے نامہ اعمال جب پر ہوگا تو رب کے حضور ہم پیش ہوں گے۔ یہ کس قدر ندامت و شرمندگی کی بات ہے۔
چپ رہنے کا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر کا ٹکڑا لیے رہتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ ہمارے اکابرین کا طریقہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہنے کے لیے، یعنی زبان سے کوئی فضول اور بیہودہ گفتگو نہ ہو، منہ میں پتھر لیے رہتے۔ حسن اسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، غیر ضروری باتوں کا ترک کر دینا بھی یہ حسن اسلام سے ہے۔ یعنی اسلام کی خوبیوں میں سے، اسلام کے حسن میں سے کیا ہے کہ غیر ضروری باتوں کو ترک کر دینا۔ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے، اور فالتو بات سے بہتر کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ یعنی اگر کوئی اچھی بات ہے تو پھر آپ خاموش نہ رہیں، اس اچھی بات کو آپ بیان کریں۔ کوئی نصیحت کی بات ہے اور کسی کی دنیاوی اچھائی کی یا اخروی اچھائی کی بات ہے تو خاموش نہ رہیں، بلکہ وہ بات آپ بیان کریں، اور فالتو کی بات ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپس میں ٹھٹا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے مذاق کرتا ہے وہ اس کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے بد نصیب پر جنت حرام ہے۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اللہ، آج کل دیکھا جاتا ہے نا کہ جو بڑے کلوز فرینڈ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو ان کے اندر اتنی بے تکلفی ہوتی ہے اور وہ اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا لہجہ اور بات چیت کرنے کا طریقہ ایک الگ ہوتا ہے، بالکل اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ بعضوں کو تو یہ دیکھا گیا کہ جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات سلام کے ذریعے کرنی چاہیے، تو ان کی ملاقات سلام کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ گالی گلوچ کے ذریعے ہوتی ہے۔ بعض دوستوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے، تو اس لیے غور فرمائیں کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے فحش گوئی اور بے حیائی کی باتیں نہ کریں بلکہ اچھی باتیں کریں۔ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں دوزخ میں لے جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو اور تعفن نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گا کہ خود اہل دوزخ چیخ اٹھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تب انہیں بتایا جائے گا یہ وہ بدبخت ہے جو فحش کلامی سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بھی بہت مشتاق تھے جہاں بد زبانی اور فحش گوئی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مذکورہ حدیث پاک سے بے شرمی کی باتیں کرنے والے، ڈراموں کے شائقین، VCR پر فحش فلمیں دیکھنے والے، سینما گھروں میں جانے والے، فلمی گانے گنگنانے والے درس عبرت حاصل کریں اور یاد رکھیں حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فحش کلامی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشیں انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا، اور اگر کوئی آپ کے الفاظ مبارک شمار کرنا چاہے تو شمار بھی کر سکے۔ یعنی میرے آقا جب کسی سے گفتگو فرماتے تو بڑا دل نشیں انداز ہوتا، ٹھہر ٹھہر کر اس سے کلام فرماتے اور اس طرح اس سے بات چیت کرتے کہ یاد کرنے والا بآسانی آپ کی باتوں کو یاد بھی کر لیتا۔ دوسری میرے آقا کی سنت یہ تھی کہ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرتے۔ بعض لوگ بڑی چلا کر بڑی زور زور سے باتیں کرتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا انداز کریمانہ کیا تھا؟ میرے آقا مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے جو ہے بات چیت کیا کرتے تھے۔ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ
جو ہے رکھیے، انشاءاللہ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا جیسے کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، تالیاں بجانا منع ہے۔ دوسروں کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ کوئی ہگلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتاریں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہا نہیں لگایا۔ قہقہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہا لگانے سے وقار بھی مجروح ہو جاتا ہے، عزت بھی جو ہے پامال ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی باوقار اور خاموش مومن دکھائی دے تو اس کے پاس ضرور جاؤ، کیونکہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند سنتیں آپ کے سامنے بات چیت کرنے کی ذکر ہوئی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔